الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الهمني رشدی واعذنی من شر نفسی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج 8 محرم ہے اور کل انشاءاللہ 9 محرم اور پرسوں عاشورے کا دن ہے. ہم سب ان ایام کی فضیلتوں کو بچپن سے سنتے آئے ہیں. محرم الحرام میں ہونے والے واقعے جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انسانوں کی عزتوں پر اس دن حملہ ہوا. صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر. جتنے لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے میں شریک تھے، ان پر ظلم کرنے میں شریک تھے، ہم ان سب سے برات کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور یہ تو چھوٹا لفظ ہے، ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ومن احبهم فبحب احبهم. اور آپ سے، آپ کے صحابہ سے کسی بھی طرح کا کوئی بغض رکھنا، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت اور بغض رکھنا ہے. ومن ابغضهم فبالبغض ابغضهم. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ستاروں کی مانند ہیں. اصحابی کالنجوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبأي اهتديتم مهتديتم. جس نے ان کی ابتدا کی اس نے غالباً گویا کہ میری ابتدا کی، یعنی وہ ہدایت پر ہے. جس نے ان کی ہدایت کے راستے کو پکڑا وہ ہدایت پر ہے. یہ تو ہے عقائد کی بات. ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محرم کا مہینہ واقعہ کربلا سے مشہور نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ یا ذوالحج اور محرم الحرام، اور 1 رجب ہے. اور یہ 4 مہینے اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیے حرمت کے دیے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں یہی 4 مہینے حرمت والے تھے. تو مکہ والے جو ہیں، عرب جو ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا کرتے تھے جیسے تیسے. حالانکہ عمل نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی کہتے یہی تھے، ان کا دعویٰ یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کو رکھتے ہوئے کہ دیکھو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی جن کی بات مانتے ہو وہ بھی میرے نبی تھے، ان کے یہاں بھی 4 مہینے ہی تھے حرمت والے. 9 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ بھی ہم نے بچپن سے سنا ہے اور الحمدللہ اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے جیسا تیسا اللہ تعالیٰ جیسی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہودیوں کے بارے میں، تو انہیں بتایا گیا کہ آج کا ان کا روزہ ہے 10 محرم کا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں بھی روزہ رکھوں گا، اور میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی 10 کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں وہ اس کو عید کا دن سمجھتے تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے۔ عید کا دن سمجھنا، خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں روزہ نیکی ہے، اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ نیکی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم فرمایا، نیکیوں میں بھی حکم فرمایا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو ان کی برائیوں کے اوپر عمل کرے گا اس کا کتنا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ ان کی خرابیاں کیا ہیں؟ جو تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، غور کرو، یعنی بہت بڑی بات ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اس دن تم میرے ساتھ ہوگے۔ تو میرے دوستو، یہ دن ہمیں محبت کا درس دیتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام کرنے ہیں، اور جن سے منع فرمایا وہ نہیں کرنے۔ اصل تعلیمات وہ پیچھے چلی گئی۔ وہ کیا ہے تعلیمات؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ 2 بھائی ہیں، 2 سگے بھائی ہیں۔ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، دونوں میں کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی۔ تو علماء سے ہم نے سنا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو خط لکھا کہ آپ مجھ سے آ کے معافی مانگ لیجیے، اگر آپ نہیں آئے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور میں معافی مانگوں گا۔ دیکھیں اس میں ایک طرح کا اگر سمجھ نہیں ہو تو اتنی بات سن کے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی تکبرانہ جملہ ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگے آگے۔ تو آگے لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں آ جاؤں گا، اور اگر میں آ گیا تو میرا درجہ اللہ کے یہاں بڑھ جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے یہاں میرا درجہ بڑھ جائے، میں یہی چاہتا ہوں کہ درجہ آپ ہی کا بلند رہے۔ تو امام صاحب نے جیسے اس خط کو پڑھا فوراً دوڑے ہوئے آئے اور اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ یہ ہے میرے دوستوں تعلیمات۔ امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ واحد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچے تھے کربلا میں۔ انہی سے پھر آگے خانوادہ چلا۔ یہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ان سے بہت بغض رکھتے تھے لوگ، تو ایک شخص نے انہیں آ کے گالم گلوچ شروع کی۔ انہوں نے اپنا چہرہ اس طرف سے پھیر لیا، وہ سمجھا کہ شاید یہ سن نہیں رہے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آ کے اس نے جہاں ان کا چہرہ تھا وہاں آ کے اس شخص نے دوبارہ گالم گلوچ شروع کی اور کہا کہ تم کو کہہ رہا ہوں تمہیں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں بھی تمہیں کو معاف کر رہا ہوں، یعنی تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو میں بہرا ہوں، سن نہیں رہا، میں اسی وقت سے تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دو، یہ نہ سمجھ ہے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں تعلیمات۔ امام زین العابدین ہی کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا
کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا تناول کیوں نہیں فرماتے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، جس چیز پر ان کی نظر ہو، جو بھی ترکاری یا سالن یا گوشت وغیرہ ہوتا، کہنے لگے جس چیز پر ان کی نظر ہو، اگر میں بھی وہی لقمہ اٹھا لوں تو یہ ماں کی بے ادبی ہوگی، اور میں اتنی بے ادبی بھی کرنا نہیں چاہتا کہ ان کی جو مرضی تھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ باپ کو اگر کوئی باپ قرضے میں جکڑا ہوا ہے اور تابع دار اولاد اس کا سارا قرض اتار دے تو باپ کا حق ادا ہو جائے گا کسی درجے میں۔ اگر باپ کو کوئی شخص کندھے میں بٹھا کے حج کروا دے تو باپ کا حق ادا ہو جائے گا کسی درجے میں، لیکن ماں کو اگر کندھے میں بٹھا کے حج کروا دے تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب تعلیمات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں میرے دوستو؟ اس میں دو پیغام ملتے ہیں، اور ان دونوں پیغاموں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے کربلا کے واقعے میں۔ نمبر ایک، ہم نے سنا ہے بچپن سے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ نیزوں کے اوپر ہوتے ہوئے بھی، نیزوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو لٹکے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے، ایک جماعت نے، چند لوگوں نے فوراً وہاں نماز ادا کی، اور پھر وہ لڑائی میں شریک ہو گئے، اور دوسروں کو انہوں نے موقع دیا کہ اب نماز پڑھ لو۔ میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی۔ ہم تو میرے دوستوں کھیل کے میدان میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم خوش گپیوں میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچے ذرا، یہ امام حسن، امام حسین اور یہ سارے شہداء، یہ جب جائیں گے حشر کے دن، انہیں شکایت نہیں ہوگی ہم لوگوں سے کہ ان لوگوں نے کیا قربانیاں دیں اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ایک جملہ ہم پڑھ، دوسرا کیا پیغام ہے کہ کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوئی اس پورے واقعے میں۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ پردہ کسی نے ہٹا دیا ہو۔ جنگ ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ نہیں۔ دو پیغام، ایک عورت باپردہ، دوسرا نماز نہیں چھوڑی۔ لہٰذا اس کا یہ پیغام ہے، اس محرم، ہر محرم کا یہ پیغام ہے میرے دوستوں، کہ ایک تو ان صحابہ کی اطاعت کرنی ہے جو شہید ہوئے، ان کی سیرت پڑھنی ہے، ان کی سیرت کو معلوم کرنا ہے کہ ان کی سیرت کیا تھی، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ صرف محرم آ رہا ہے، 9 اور 10 کی چھٹی ہو جاتی ہے، اس میں عیش اور خوش گپیاں ہو رہی ہیں، اور شربت پلانے والے شربت پلا رہے ہیں۔ میں کوئی اختلافی مسائل کی بات یہاں نہیں کر رہا، جس کا جو دل ہے، نہ ہمارے کہنے سے کوئی اس کے اوپر کاربند ہوگا، لیکن سچی اور صاف بات تو پہنچانی چاہیے، اور کھلے دل کے ساتھ ان باتوں کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقع پہ میدان میں ہیں، ایک آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا آج۔ یہ واقعہ 50 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ اب جتنا محرم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا میرے دوستو، اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے بتانے والی کہ ثواب کس میں ملے گا، گناہ کس میں ملے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد آئے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو۔ ایک حدیث ہے حضرت عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، غالباً مسند احمد کی ہے یہ روایت، اگرچہ بہت سارے علماء نے اور مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حدیث ہے کہ اس دن یعنی عاشورے والے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرو، یعنی دسترخوان وسیع کرو۔ اب دو باتیں ہیں، اشکال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو، اور دوسری طرف وسعت کرو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت کچھ، اگر عام دنوں میں دال بنتی ہے تو اس دن سبزی بنا لیں، اگر عام دنوں میں سبزی بنتی ہے تو اس دن گوشت بنا لیں، پھل فروٹ لے آئیں، ایسا کچھ کر لیں کہ جو یہ حدیث کے مطابق عمل ہو جائے کہ وسعت کرو۔
تو اللہ تعالیٰ پورے سال وسعت رکھیں گے. لیکن اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل کسی بھی معاملے میں. میں تو آپ حضرات سے اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں بحث کریں ہی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہمارا کام اجتہاد کرنا تو ہے نہیں، ہم تو سب ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں. نہ ہمارا کام کسی کو قائل کرنا ہے اور نہ کوئی ہمارے کہنے سے قائل ہوگا. یہ جن لوگوں کا کام ہے انہیں کرنے دیں. ہم بحث نہ کریں، ان سے کہیں کہ بھائی جو آپ بہتر سمجھتے ہو وہ آپ کر لیں، جو ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم کر لیں. لیکن جو کریں وہ قرآن و سنت کی روح سے کریں، وہ کسی صحابہ سے ثابت ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہو. اپنی طرف سے کچھ نہ کریں. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ 9 تاریخ کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھ رہے ہیں، 8 کا بھی آپ نے رکھا ہے میرے علم میں. انہوں نے کہا جی. کہنے میرا دل چاہ رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں ہمیں دل کی چاہت پر نہیں چلنا، ہمیں تو چلنا ہے اللہ کی چاہت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت نماز پڑھوں، اور خوب میں نے بہترین کپڑے بھی پہنے، نہا دھو کے، اور خشوع و خضوع بھی ہے، مجھ میں عاجزی بھی ہے، وہ کیفیت بھی پیدا ہو گئی کہ میں نماز پڑھوں. لیکن وہ نماز کا وقت نہیں ہے میرے دوستوں. اب چونکہ میں نے اپنے دل کی چاہت کے مطابق کام کیا ہے، یہ نماز ثواب تو کیا دے گی، منہ پہ مار دی جائے گی. چند لوگوں نے قربانی کے دن نماز عید الاضحیٰ سے پہلے جانور قربان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، معلوم کیا، کہا ان لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں نے اپنے نفس کا کہا پورا کیا. یعنی اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، تو اپنے نفس پر چلیں. بس اب انہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ گوشت کھانے کے، اس کا ثواب کچھ نہیں ہے. تو ثواب ہر اس چیز میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے. تو میرے دوستو، ان ایام کے جو پیغامات ہیں وہ یہ پہلے دن سے یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا ہے. 10 ذی الحج کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اسی دن جنت سے نکالا گیا تھا. ان سے غلطی کی کروائی گئی اور اس کے بعد یہ جنت سے نکلے ہیں. پھر انہیں دعا سکھلائی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ان کی قبول ہوئی 10 محرم کو. نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان والے تھے اور اس کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں بچا لیا. 10 محرم تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ گل و گلزار بن گئی. 10 محرم تھی. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات ملی، یہ بھی 10 محرم تھی. تو میرے دوستو 10 محرم میں بڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں پر فضل فرمائے جو ان پر ایمان لائے تھے. لہٰذا یہ سمجھ کے 10 محرم کا دن منائیں. منانے سے مراد کیا ہے؟ منانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی نیکیوں میں اضافہ کر لیں. اگر روزہ کوئی نہیں رکھ رہا کوئی بات نہیں، اس کو ملامت بھی نہ کریں، اور جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے اوپر کوئی فتویٰ بھی جاری نہ کریں کہ یہ تم نے کیا کیا. کیونکہ دونوں طرف طبقات جو ہیں وہ پوری اپنی شدت کے ساتھ ہیں. ایک طبقہ کسی عمل کو کہتا ہے کہ یہ بالکل منع ہے، اور جس چیز کو میں نہیں مانتا میرے دوستو، بہت آسان ہے یہ لفظ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جس چیز کو میں مانتا ہوں وہ اس کو ثقہ کہ یہ مضبوط حدیث ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث کبھی کوئی نہ کمزور ہوتی ہے نہ ضعیف ہوتی ہے. حدیث کا راوی ضعیف ہوتا ہے، واقعہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے، بس بتانے کے انداز میں فرق ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، اس میں آج کی اس مجلس کا، اس محفل کا اور اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے مختصراً کہ ہمیں امام حسن، امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کی اتباع کرنی ہے اور ان کے اخلاق تھے انہیں اپنانا ہے. نمبر 2، نماز کی پابندی کرنی ہے کیونکہ انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی. نمبر 3، اپنی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا ہے کیونکہ کربلا میں
جب ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اس وقت بھی کوئی آل رسول کی اولاد میں سے کوئی بے پردہ نہیں تھا، سب با پردہ تھے، اپنے عصمت کی حفاظت کر رہی تھی وہ خواتین۔ اور چوتھا یہ کہ 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھ لیں، اگر 9 اور 10 کو کوئی نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور اگر ایک بھی روزہ رکھ لیں تو بھی کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے، کوئی یعنی یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ 9 اور 10 کا محرم 2 روزے ملا کے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایام کے روزے ہیں ان میں جوڑا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا رکھے تو ضروری ہے کہ 8 کا رکھے، 10 کو تو رکھ نہیں سکتے، یا کوئی اور دن کا روزہ رکھے تو وہ جوڑی کرے، ایسا نہیں ہے، صرف 9 اور 10 کے دن 2 روزے رکھنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا میرے دوستوں، کرنے کے کام کرنے سے ہوں گے، نہ کہ حسن کلام سے ہوں گے۔ جو عمل ہے نا، علم وہ ہے جو عمل کے اوپر اکسا دے۔ اگر عمل پہ کوئی علم اکسا نہیں رہا تو اس کا مطلب وہ نالج ہے، وہ صرف نالج اس لیے کہ میں دوسروں کے سامنے بیٹھ کے اپنا علم کی برتری بتاؤں، اور اگر صحیح معنوں میں ہو، اللہ نے علم دیا ہو اور پھر دعا بھی کرتا ہو، وہ اس کے اوپر عمل کرے، میرے دوستوں یہ نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔